وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کو سکھانے کے لیے ایک نئی سورت کا ترجمہ، جس کا نام ہے سورۃ الہمزہ، جس میں 3 ایسی باتوں کا تذکرہ ہے جو معاشرے کے امن کے لیے ناصور ہیں، جن سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ جو بندہ ان 3 چیزوں سے توبہ کر کے ان سے باز نہیں آتا، اس کی آخرت میں کیا سزا ہے، اس کا بھی ذکر اس صورت میں موجود ہے۔ آئیے پھر میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس صورت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ لکل لیے، کل ہر، ہمزۃ تانا دینے والا، سورت کا نام بھی اسی لفظ سے ہے۔ لمزہ غیبت کرنے والا۔ ویل لکل ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے، جہنم ہے ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ، جو تانا دینے والا، غیبت کرنے والا ہے۔ معاشرے کے اندر کتنے ایسے فسادات ہیں، کتنے قتل ہیں جو اس تانا زنی اور غیبت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑے جرم ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کے روز کرتے رہتے ہیں۔ سورہ حجرات میں غیبت کو تو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کیے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ بدامنی کا شکار ہے۔ یہ جرم کرنے والا کیوں کرتا ہے؟ اس کا ایک سبب بندے کا مالدار ہونا ہے۔ جو مالدار ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑی عقل والا ہوں، یہ باقی سب نکھٹو نکمے بیکار ہیں، ان کی غیبت کرتا رہے گا، انہیں تانے دیتا رہے گا۔ الذی، یہ وہ شخص ہے جس نے جمع اکٹھا کیا، مالن مال کو، وعددا، اور عددا بار بار گنا، گن گن کے رکھا، ہو اس کو، الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا۔ اچھا، مالدار ہے لیکن دل کا اتنا کنجوس ہے کہ مال کو خرچ ہی نہیں کرتا، کہ اس کے دل میں کسی کی خیر خواہی، ہمدردی ہے ہی نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بقا اسی مال سے ہے۔ یہ سب وہ سمجھتا ہے انا کہ مالہ، اس کا مال، اخلدہ ہمیشہ رکھے گا، ہو اس کو، یہ سب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو باقی رکھے گا، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ مال سے اس کی بقا نہیں ہے، بندے کی بقا معاشرے کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ رویے اچھے ہوں، محبت ہو، پیار ہو، ان کے لیے خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، بندے کی اس سے بقا ہے۔ بندہ چلا بھی جائے تو اس کا نام باقی رہتا ہے۔ یہ جو اس کی سوچ ہے نا کہ مال کی وجہ سے میں باقی رہوں گا، یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیمبذن، اس کے شروع میں لام اور آخر میں نون تاکید کے لیے ہے۔ لیمبذن، ضرور بر ضرور، ہر صورت میں پھینکا جائے گا، فی میں، الحطمہ، کچل دینے والی، اور وہ کچل دینے والی کتنی سخت ہے، اس کو بتانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ جیسے ہم بھی کسی کو کوئی اہم بات بتانا چاہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو جانتا ہے اس بات کو؟ وما، اور ما، کس چیز نے، ادرا، آگاہ کیا، بتایا، کا، آپ کو، وما ادرا کا، کس نے بتایا آپ کو، ما کیا ہے، الحطمہ، کچل دینے والی، وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کس نے بتایا کہ حطمہ کیا ہے، تو کیا جانے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ، الموقدہ، جلائی ہوئی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، اللہ تی، وہ جو، تطالعو، یہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے، اطلاع پانا، خبر کا پہنچنا،
तत्तालियो तू पहुंचेगा, दूसरे मानी है इसके वो पहुंचेगी, मुअन्नस गैब के लिए आता है। आग चूंकि मुअन्नस है इसलिए मुअन्नस गैब का सीगा इस्तेमाल हुआ है। तत्तालियो वो पहुंचेगी, अलल अफीदा अला पर, अफीदा दिलों पर, तत्तालियो अलल अफीदा वो दिलों तक पहुंचेगी। अल्लती तत्तालियो अलल अफीदा वो जो पहुंचेगी दिलों तक। इन्ना यकीनन पक्की बात है, हा वो, इन्नहा हकीकत है कि वो, अलैहिम अला पर, हिम इन, अलैहिम इन पर, इन्नहा अलैहिम हकीकत है कि वो इन पर, मुसदतुन बंद होगी। किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो बंदा दरवाजे की तरफ दौड़ता है, किसी खिड़की को फलांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग ऐसी आग होगी जिसको ना कोई दरवाजा होगा ना खिड़की होगी, किधर जाएगा, कोई रास्ता नहीं होगा। इन्नहा अलैहिम मुसदा, हकीकत है कि वो उनके ऊपर बंद की हुई होगी। फी में आमदिन, आमद अमूद की जमा है, ऐसी चीज जो खड़ी की गई हो। मुमद्ददातिन आमदिन की सिफत है, आमदिन अमूद की जमा है, जमा मुकस्सर है, जमा मुकस्सर के लिए सिफत मुअन्नस वाहिद आती है। फी आमदिन मुमद्ददा वो लंबे लंबे सिलेंडरों में होगी जो बिल्कुल बंद होंगे। अब उस आग में ऐसे बंदे को जलना पड़ेगा, इसको जो किसी को ताना देता है, जो किसी की गीबत करता है, माल को जायज नाजायज तरीके से जमा करता है और जमा करने के बाद फिर उसको खर्च नहीं करता। इससे मुआशरे में बदअमनी पैदा होती है। आप कहेंगे कि माल जमा करने से कैसे बदअमनी पैदा होती है? अगर माल को खर्च किया जाए उससे कारोबार होगा, लोगों को रोजगार के ज़राए मुयस्सर होंगे, लोग खुशहाल होंगे। अगर माल रुक जाएगा एक जगह पर तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे और फिर उससे मुआशरे के अंदर फसाद शुरू हो जाएगा। माल मौजूद हो, उसको खर्च ना किया जाए तो गरीब ज़रूरतमंद रिश्तेदारों के दिलों में उसके बारे में बुग़्ज़, कीना, हसद पैदा हो जाता है और फिर वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं या नुकसान पहुंचता हुआ देखकर खुश होते हैं। सो हमें चाहिए कि तानाज़नी और गीबत जैसे बेलज़्ज़त गुनाहों से बाज रहें, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है तो उसको ज़रूरतमंदों पर खर्च करें और लोगों की मोहब्बतें और प्यार को समेटें। खुश रहें और खुश रखें। जाते हुए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। हो सकता है कि आपका एक शेयर कई एक की इस्लाह का बायस बन जाए। वस्सलाम।